السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن میں مالگاؤں، ناسک، نندربار، دھولیا اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، تقریباً یوں سمجھیے کہ 25 دن سے خاندیش بلیٹن ہم پیش نہیں کر پائے ہیں، کیونکہ 20-25 دن سے میرے بیٹا جو محمد فرحان ہیں، یہ 18 دن تک کے مدھیہ پردیش کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ بڑی سیریس طبیعت تھی، ابھی بھی فی الحال وہ بیمار ہی ہے۔ جو ڈینجر استھتی تھی، اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ نے اسے اس خطرے کی حالت سے باہر تو نکالا ہے، لیکن ابھی بھی کافی طبیعت خراب ہے۔ اس لیے میں آپ سے پھر اپیل کروں گا کہ اس کے لیے، اس کی مکمل شفایابی کے لیے، اس کی مکمل صحت کے لیے خوب دعائیں کیجیے۔ تو خیر، آئیے آج سے ہم پھر خاندیش بلیٹن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہ اتر مہاراشٹر کے جو چاروں ضلع آتے ہیں، نیشنل نیوز میں بڑی بڑی خبریں آتی تھی، ہماری لوکل خبریں چھپ جاتی تھی، دب جاتی تھی، اس لیے آپ لوگوں کی ضد پر ہم نے خاندیش بلیٹن بھی شروع کیا تھا، اور الحمدللہ 25 دن کے وقفے کے بعد پھر دوبارہ آج ہم خاندیش بلیٹن میں اہم خبروں پر نظر ڈال رہے ہیں۔ جی ہاں، میں اپیل کروں گا کہ جو نئے ساتھی ہیں وہ فوراً چینل سے جڑ جائیں۔ مالیگاؤں شہر سے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں خاندیش بلیٹن میں۔ اس وقت مالگاؤں شہر سے پہلی اور بڑی خبر، بڑی عجیب و غریب خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آئی ہے۔ ناظرین، آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کا ایک ڈرامہ ہے ارطغرل غازی۔ یہ ڈرامہ مرد اور عورتوں، مرد و خواتین کے یوں سمجھیے کہ ان کے دل و دماغ پر چھا گیا ہے، سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ لوگ ارطغرل اور حلیمہ سلطان کو رول ماڈل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ گاڑیوں پر آپ دیکھو، جوانوں نے لکھا ہے ارطغرل، بلکہ اب تو ٹوپیاں بھی مارکیٹ میں آ گئی ہے، لیکن یہ عام بات ہے۔ لیکن مالیگاؤں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ مالیگاؤں میں ایک شخص نے فلپ کارٹ سے آن لائن کوئی چیز خریدی، منگائی، تو اس پر جو ایڈریس اس نے جو لکھا، تو اس میں اس نے عجیب لکھا، اس کے نام کی جگہ اس نے لکھا حلیمہ سلطان، اور پتے پر لکھا قائی قبیلہ، سلطنت عثمانیہ، اسلام پورہ، مالیگاؤں، یہ پتے پر لکھا ہے۔ فلپ کارٹ کے ڈیلیوری بوائے کے طور پر کام کرنے والے نوجوان نے بتایا کہ یہ پارسل، کیونکہ مالیگاؤں میں تو کوئی قائی قبیلہ ہے نہیں، سلطنت عثمانیہ ہے نہیں، موبائل نمبر کی مدد سے ہم نے اس کے گھر تک یہ پارسل اس کو پہنچا تو دیا ہے، لیکن اس انوکھے نام پتے والے آرڈر کو لے کر مالیگاؤں شہر میں چرچا جاری ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر مالیگاؤں شہر سے ہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مالیگاؤں میں بوگس ووٹنگ کو لے کر کافی ہنگامے ہو رہے ہیں، اور مالیگاؤں کے سابق ودھایک، سابق ایم ایل اے جناب آصف شیخ صاحب نے اس معاملے کو، بوگس ووٹرز کے معاملے کو لے کر خوب ہنگامہ کیا۔ اس وقت خبر آئی ہے کہ 36,457 ووٹرز کی شکایت پرانت آفس کو پیش کی گئی ہے، پرانت آفیسر کو پیش کی گئی ہے۔ ووٹر لسٹ میں چھیڑ چھاڑ کے تمام معاملات کی تحقیقات کی جائے، انکوائری کی جائے، ایسا مطالبہ مالیگاؤں کے سابق ایم ایل اے آصف شیخ صاحب نے کیا ہے۔ مالیگاؤں سینٹرل حلقہ اسمبلی میں بوگس ووٹرز، ڈپلیکیٹ ووٹرز، بغیر فوٹو اور بغیر ووٹر آئی ڈی نمبر اور بغیر پتے والے ووٹرز کا معاملہ لے کر آصف شیخ نے گزشتہ 15 اگست سے ایک فرد ایک ووٹ کی مہم شروع کی ہے، اور اب تک آصف شیخ نے مقامی الیکشن محکمہ اور پرانت آفیسر کو 36,457 ووٹرز کی شکایت درج کروائی ہے۔ ان میں ڈپلیکیٹ اور ٹریپل اور اس سے زائد ووٹ رکھنے والے 2500 ووٹرز کے ناموں کی فہرست شیخ آصف نے پرانت آفیسر کو پیش کی ہے۔ اسی طرح 8,715 بغیر ووٹر آئی ڈی نمبر اور بغیر فوٹو والے ووٹرز کی بھی شکایت آصف شیخ نے کی ہے۔ اس طرح کی تفصیلات شیخ آصف نے پرانت آفیسر وجے آنند شرما سے ملاقات کے بعد اخباری نمائندوں کو دی ہے۔ موصوف نے یہ بھی بتایا ہے کہ تقریباً 25,242 ایسے ووٹرز کی شکایت درج کرائی جن کے نام تو ووٹر لسٹ میں شامل ہے، لیکن ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہ ہی ان کا گھر نمبر ہے، نہ ہی ان کی گلی محلے کا کچھ پتہ ہے۔
नाज़रीन, मालेगांव शहर से हमारे रिपोर्टर जुनैद सहारा ने दो बड़ी खबरें और भेजी है। उन्होंने बताया है कि शहर को पानी सप्लाई करने वाले खानदेश के मशहूर डैम गिरना डैम की तकरीबन 6 खिड़कियां गुज़िश्ता कल खोल दी गई। सुबह 8:30 बजे 6 खिड़कियों को तकरीबन 3 फीट तक ऊंचा कर दिया गया था, जिसकी वजह से 74,284 क्यूसेस की रफ्तार से पानी बह रहा था। शाम 4 बजे ज़राए से मिली मालूमात के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि जिन 6 खिड़कियों को 3 फीट तक खोला गया था उसमें थोड़ी बहुत कमी कर दी गई और शाम 5 बजे खिड़कियां सिर्फ 1 फीट ऊपर तक ही खुली रही, जिसमें से फिलहाल 15,000 क्यूसेस की रफ्तार से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन, मालेगांव शहर की दूसरी बड़ी खबर यह भी आई है कि प्राइवेट बिजली कंपनियों ने जब से मालेगांव सिटी में चार्ज संभाला है तब से बिजली का निज़ाम दुरुस्त रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि बिजली सारिफिन को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम हो सके। मज़ीद ये भी बताया कि मालेगांव में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल करने के मामला भी सामने आए हैं, इसलिए शहरियान को चाहिए कि चोरी की बिजली इस्तेमाल न करते हुए कानूनी तरीके से बिजली कनेक्शन हासिल करें और खुद पर होने वाली कानूनी कार्रवाई और बदनामी से महफूज रहे। बिजली जिम्मेदारान ने यह भी कहा कि बिजली कंपनी कंज्यूमर्स को बिला वजह परेशान भी नहीं किया जाएगा, बल्कि हर मामले में बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम को तरजीह दी जाएगी। यही वजह है कि लॉकडाउन के 6 महीने तक मुकम्मल कारोबार बंद हो जाने पर बिजली कंज्यूमरों को अपने बकाया बिजली बिलों की अदायगी के लिए किस्तवार की सहूलत भी दी गई है। भाई नाज़रीन, बात करते हैं नंदुरबार ज़िले की। जी हाँ, नंदुरबार से बहुत कम खबरें हम तक पहुंच पाती है, इसलिए नंदुरबार के लोगों से हम अपील करते हैं कि अगर कोई पत्रकारिता का शौक़ रखता है, सलाहियत रखता है, तो वो हमसे हमारे जो स्क्रीन पर नंबर चलता है नीचे, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। खैर, नंदुरबार की एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि नंदुरबार में ऑनलाइन तकरीरी मुकाबला हुआ। जी, अब आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया। ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, ऑनलाइन तालीम हो रही है, ऑनलाइन मुशायरे हो रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही है, ऑनलाइन नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। तो अब तकरीर और नात के मुकाबले भी ऑनलाइन शुरू हुए हैं। नंदुरबार ज़िले का मशहूर तालीमी इदारा एंग्लो उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ने बेहतरीन कदम उठाते हुए जमात हफ्तुम और हश्तुम के तलबा के लिए ऑनलाइन तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया, जिसका उन्वान था तालीम की अहमियत। इस उन्वान पर तलबा ने घर पर रहकर ही अपनी तकरीर का वीडियो बनाया। बहुत से तलबा ने अंग्रेजी, बहुत से तलबा ने उर्दू ज़बान में तकारीर के वीडियो बनाए। तमाम वीडियो को एक जगह जमा किया गया। नताइज के लिए स्कूल से असातिज़ा की कमेटी तय की गई, जिसमें शेख जाकिर सर, मंसूरी इमरान, आसिफ इकबाल सर, सैयद मोतीउल्लाह सर ने तमाम तकारीर को बगौर सुना और मवाद तलफ़ुज़ की अदायगी, हरकत व सकना, तसलसल, खुद एतमादी की बुना पर अव्वल, दुम और सुवम तकारीर का इंतखाब किया। उर्दू तकारीर में शिफा हफीज शेख ने अव्वल मकाम हासिल किया, आयशा जलील ने दुवम मकाम और जोहरा बानो मोहम्मद इरफान मेमन ने सुवम मकाम हासिल किया। इस तरह अंग्रेजी तकारीर में मारिया रफ़ीक जागीरदार ने अव्वल मकाम, अशरफी नाज महमूद खान ने दुवम मकाम और नाजमीन खानम जावेद खान ने सुवम मकाम हासिल किया। तमाम तलबा की तकरीरों के वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। नाज़रीन, नंदुरबार ज़िले की कोरोना की अपडेट फ़िलहाल मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, 20 सितंबर तक यानी गुज़िश्ता कल तक जो अहवाल सामने आया है, रात 9:30 बजे तक जो अहवाल सामने आया है, उसमें नंदुरबार में 161 जी स्वैब संख्या ली गई, जिसमें पॉजिटिव 42। ऐसे ही शहादा में तकरीबन 68 स्वैब लिए गए, जिसमें से 23 पॉजिटिव। ऐसे ही शहादा में अपने नवापुर में 31, जिसमें से पॉजिटिव 17 यानी 17। तड़ोदा से स्वैब कोई सामने नहीं आया और रिपोर्ट भी कोई सामने नहीं है। ऐसे ही अक्कलकुआ से 17 स्वैब लिए गए, जिसमें पॉजिटिव 6 केसेस सामने आए हैं। और ज़िले के बाहर के इलाकों से 5 स्वैब आए थे, जिसमें 2 पॉजिटिव सामने आए ग्रामीण एरिया से। इस तरह 282 स्वैब लिए गए, जिसमें 90 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। और जो अच्छे होकर अपने घरों को रवाना हो चुके हैं, उनकी तादाद भी 128 के करीब बताई जा रही है।
آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں جلگاؤں شہر اور جلگاؤں ضلع کی۔ جی ہاں، جلگاؤں شہر میں گزشتہ کل ایک زبردست پروگرام عثمانیہ پارک میں لیا گیا۔ عثمانیہ پارک کے ذمہ داروں نے اس پروگرام کو سجایا۔ اس پروگرام کی ادھیکشتا خود الحاج عبدالکریم سالار صاحب نے فرمائی، اور اس پروگرام کا مقصد تھا کہ جلگاؤں شہر میں کورونا کی مہاماری کے موقع پر جن لوگوں نے زبردست انداز میں سیوا انجام دی ہے، خدمات انجام دی ہے، اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر اپنے خاندان، اپنی فیملی، اپنے پریوار کی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گلی گلی جا کر لوگوں کو سہکاریہ کیا، ان کو دوائیں تقسیم کی، میڈیکل کیمپس لگایا، ان کی صحت کی جانچ کی، کورونا کا ڈر اور خوف ان کے دلوں سے نکالا، اور کورونا کو ایک حد تک روکنے میں جان پر کھیل کر محنتیں کی۔ ایسے تمام لوگوں کا ستکار و سمان عثمانیہ پارک کے ذمہ داروں نے کیا۔ عبدالکریم سالار صاحب کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے باقاعدہ وہاں پر سراہا گیا، اور لوگوں نے کافی دعائیں بھی دی ہے۔ اس موقع پر عزیز سالار صاحب، فاروق قادری، خلیل خان، ناظم پینٹر، مشتاق کریمی صاحب، ڈاکٹر اشفاق قاضی صاحب، ڈاکٹر نوید صاحب، سیف الدین پینٹر، وسیم شیخ، سید تنویر، شکیل شیخ، سمیر شیخ، جاوید شیخ، قاسمی صاحب، نعیم شیخ، ان سبھی کی موجودگی رہی، اور ان کی موجودگی میں اور بھی محلے کے کئی ذمہ داران اور جوانوں نے بڑی تعداد میں اس پروگرام میں شرکت کی، اور کورونا یودھاؤں کا نرالے اور انوکھے انداز میں ستکار و سمان کیا گیا۔ ناظرین، ایسے ہی جلگاؤں ضلع کے بھساول شہر میں ایک بڑا یوں سمجھیے کہ واقعہ پیش آیا۔ وہاں کے ہمارے رپورٹر صدام کھاٹک نے باقاعدہ اس کی رپورٹ پیش کی ہے کہ 20 ستمبر کو بھساول کے رضا ٹاور چوک میں دیر رات تقریباً 2 دکانوں کو لوٹ لیا گیا اور چوری کے بڑے واقعات پیش آئے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاک ڈاؤن میں ظاہر بات ہے کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، لوگ کافی پریشان ہیں، اور چوری چپاٹی ڈکیتی گنڈا گردی بھی کافی بڑھے گی۔ اس سے پہلے ہمارے جو رشتہ دار ہے مظہر کھاٹک، ان کی بھی موبائل کی دکان کو صاف کیا گیا تھا، اور اب پھر 2 دکانوں میں چوری کی گئی ہے۔ ایسے ہی بھساول شہر سے دوسری بڑی خبر صدام کھاٹک نے یہ بھی بھیجی ہے کہ بھساول راشٹروادی کانگریس پارٹی اور جنادھار نگر سیوک، ان تمام کی طرف سے خراب راستوں کو بھاوپورن شردھانجلی پیش کی گئی۔ یعنی جو خراب راستے ہیں، ابھی راستے کتنے خراب ہو چکے ہیں آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اپنے محلوں میں راستوں کا بڑا برا حال ہے۔ یہاں بامبے بیکری سے لے کر آپ ادھر ماسٹر اقصا نگر میں جب آپ انٹری کرو تو آپ وہاں پر گاڑی چلا نہیں سکتے۔ ایسے ہی مسجد عمر کا جو اگلا روڈ ہے، لڑکیوں کا جو مدرسہ ہے حسین بھائی ملتانی کا جو مدرسہ ہے، اس روڈ کی بھی بڑی خراب حالت ہے۔ تو ایسے وقت میں لوگ کافی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن 2 مہینے میں پہلے بنی سڑک پھر خراب ہو گئی، تو باقاعدہ راشٹروادی کانگریس پارٹی اور جن آدھار پارٹی کے نگر سیوک، ان تمام نے ان راستوں پر جا کر پھول وغیرہ پیش کر کے خراب راستوں کو بھاوپورن شردھانجلی پیش کی۔ ناظرین، ایسے ہی جلگاؤں شہر کی ایک بڑی خبر اس وقت پھر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جلگاؤں شہر میں CAA NPR اور NRC کو لے کر جس طرح آندولن کیا گیا، جلگاؤں شہر بھی پوری دنیا میں ایک نمونہ اور آئیڈیل کے طور پر سامنے ابھر کر آیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اب بڑی خبر یہ آئی ہے کہ سنویدھان بچاؤ ناگرک کرتی سمیتی نے جلگاؤں ضلع کے کلکٹر صاحب ابھیجیت راؤت کو میمورنڈم دیا، اور یہ مطالبہ کیا، یہ ڈیمانڈ کیا کہ ودیارتی نیتا، اسٹوڈنٹس یونین لیڈر عمر خالد، جن کو دلی پولیس نے، دلی سرکار نے، یا یوں سمجھیے کہ مرکزی سرکار نے عمر خالد کو گرفتار کیا۔ عمر خالد کی گرفتاری کو لے کر پورے ملک میں اس وقت ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور صاف طور سے یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ حکومت جتنے متحرک، ایکٹیو، فعال لوگ ہیں، ان کو دبانے اور کچلنے کے لیے انہیں ناجائز طریقے سے گرفتار کر رہی ہے، تاکہ ان کے حوصلوں کو پست کیا جا سکے، ان کو دبایا اور کچلا جا سکے۔ اسی کو لے کر عمر خالد کی بھی گرفتاری ہوئی ہے۔ اس لیے جلگاؤں شہر میں بھی سنویدھان بچاؤ ناگرک کرتی سمیتی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمر خالد کو فوراً رہا کیا جائے۔ ناظرین، ایسے ہی بھساول شہر میں بھی وہاں کے ہمارے رپورٹر مبارک کھاٹک نے یہ خبر بھیجی ہے کہ بھساول شہر میں بھی اسٹوڈنٹس یونین لیڈر عمر خالد، جن پر ظالمانہ انداز میں کارروائی کی گئی ہے، ایسا مانا جا رہا ہے
ہے کہ ظالمانہ انداز میں آواز کو دبانے، کچلنے اور خوف و دہشت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے عمر خالد کو گرفتار کیا گیا۔ تو بھساول شہر میں بھی سنویدھان بچاؤ کمیٹی سمیتی نے باقاعدہ میمورنڈم دے کر یہ مانگ کیا ہے کہ عمر خالد کو فوراً رہا کیا جائے۔ جلگاؤں شہر کی ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہمارے جلگاؤں شہر کے ایک رپورٹر ہے حافظ عمران کاکر، انہوں نے یہ خبر ہمیں اس وقت روانہ کی ہے کہ جلگاؤں میں ایک انگلش میڈیم اسکول ہے، ودیا انگلش اسکول، جی ہاں، اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے جناب شیخ سلیم شیخ معین الدین نے باقاعدہ کلکٹر صاحب کو تکرار پیش کی ہے، عرضی داخل کی ہے کہ ودیا انگلش اسکول کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وجہ اس کی یہ بتائی جا رہی ہے، اور ویسے بھی یہ معاملات پورے ملک میں دیکھے جا رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں لوگ 5 مہینوں سے 6 مہینوں سے گھروں میں بیٹھے ہیں، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی انگلش اسکول یا کوئی پرائیویٹ اسکول فیس معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ شیخ سلیم شیخ معین الدین نے ودیا انگلش اسکول پر یہ الزام عائد کرتے ہوئے تکرار کلکٹر صاحب کو پیش کی ہے کہ ودیا انگلش اسکول کی جانب سے فیس دینے کو لے کر لگاتار پریشر اور دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ اور ویسے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ صرف جلگاؤں شہر یا جلگاؤں ضلع کا، ہمارے اپنے شہر کا نہیں ہے، پورے ملک بھر میں پرائیویٹ اسکولوں کی جو منمانی چل رہی ہے، ایسے وقت میں جب غریب کے بچے ان اسکولوں میں بڑی مصیبت سے رکشہ ڈرائیور، حمال، مزدور، سبزیوں کا بیچنے والا، اس کی خواہش ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں محنت مزدوری کر کے کماؤں لیکن اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دوں، مگر 5 مہینے سے لاک ڈاؤن کی مہربانی، کورونا کی مہربانی، مودی جی کی مہربانی، لوگ پریشان حال بیٹھے ہوئے، ایسے وقت میں اسکول والے پیرنٹس پر فیس کو ادا کرنے کی سختیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی کو لے کر جلگاؤں شہر میں ودیا انگلش اسکول کے خلاف کلکٹر صاحب کو تکرار دی گئی۔